بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، فرمایا کہ یہ جو میں نے تصدیق کے متعلق تحقیق بیان کی ہے، جو ذکر کی ہے میں نے تحقیق، یسہل لک الطریق، اس نے آپ کے لیے اس مسئلے کو آسان نہیں کیا، اس نے آپ کو اس مسئلے کو آسان نہیں کیا، اس نے آپ کے لیے ایک راستہ آسان کر دیا ہے، اس نے آپ کے لیے ایک پورا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اس نے کس چیز کا؟ الی حل کثیر من الاشکالات الموردۃ فی مسئلۃ الایمان، ایمان کے مسئلے کے اندر جو اشکالات پیدا ہوں گے یا ہوں، ان سب کے حل کا آپ کو جو ہے انہوں نے راستہ آپ کے لیے آسان کر دیا۔ آگئی سمجھ میں؟ یعنی شارح کیا فرماتے ہیں؟ شارح کا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت تصدیق یہ صرف صدق کی نسبت کا دل میں آنا نہیں، بلکہ حقیقت تصدیق اذعان اور قبول کے ساتھ ہوتی ہے۔ تصدیق کی حقیقت یہ ہے، اور ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ یہی معنی تصدیق کا، اسی معنی کے اندر فارسی میں لفظ گرویدن استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی کے اندر منطق کے اندر جو تصور کے مقابل تصدیق آتا ہے اس کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ تصدیق کے معنی کے اندر کسی بھی زبان میں اٹھا لیں، اذعان اور قبول پایا جا رہا ہے، اذعان اور قبول پایا جائے گا، اور اذعان اور قبول کا موجود ہونا ضروری ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کوئی بات کہی، اپنے متعلق کوئی بات کہی، اور دوسرے شخص کو کہا کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ دوسرا شخص مثال کے طور پہ اس کا ماتحت تھا، دوسرا شخص، تو اس کو وہ بات تو پتہ نہیں تھی، اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن اس نے اس کی تصدیق کر لی، اس نے اس کی کیا کر لی؟ تصدیق کر لی۔ تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آئے کہ تصدیق تو یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے، یعنی تصدیق، یہ شخص تصدیق کر رہا ہے، یہ شخص تصدیق کر رہا ہے جبکہ یقین نہیں ہے، تو اس کو تصدیق نہیں کہیں گے۔ یہ شخص تصدیق نہیں کر رہا، بلکہ یہ شخص تو حقیقت کی تکذیب کر رہا ہے، یہ شخص تو حقیقت کی تکذیب کر رہا ہے، یعنی اس کو اگر اس دوسرے شخص کو اس کے مقابلے میں کچھ اور بات معلوم ہے تو مطلب یہ کہ حقیقت وہ بات ہے، اور یہ تصدیق نہیں بلکہ یہ حقیقی بات کی تکذیب کر رہا ہے، اس کو تصدیق کرنا نہیں کہیں گے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی، مثال وہ جو کسی شخص نے کوئی بات اپنے متعلق بیان کی اور اس نے اپنے ماتحت سے کہا کہ آپ میری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ماتحت اگر یہ سوچ کر تصدیق کرتا ہے کہ یعنی وہ اس کا ماتحت ہے، نہیں کرے گا تو وہ اس کو ہٹا دے گا، اس کو نکال دے گا، یا اس کو سزا دے گا، تو یہ سوچ کر جو اگر وہ تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے یہ کہ یہاں اس کو تو یقین نہیں ہے اس بات کا، وہ تو صرف دبنے کی وجہ سے تصدیق کر رہا ہے، تو یہ تصدیق نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کی تکذیب ہے، یہ حقیقت کی تکذیب ہے۔ تصدیق پائی ہی جب وہاں جائے گی جہاں پر اذعان اور قبول پایا جائے، یقین اور ماننا، قبول یہ پایا جائے، تصدیق وہیں پائی جائے گی۔ اب شارح یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ تصدیق ہو، اس کے بعد اگر اس سے ایسے گناہ یا ایسی علامات اس سے صادر ہوں کہ جن کو شارع نے کفر کی علامت قرار دیا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا، یعنی علامت تکذیب اور انکار اگر اس کے اوپر ثابت ہوں
تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر تصدیق نہیں ہے، اس کے اندر تصدیق نہیں ہے، کیونکہ علامت تکذیب اور انکار اس پر ظاہر ہے۔ شارح فرماتے ہیں یہ مقام، اس کی یہ جو تحقیق میں نے بیان کی ہے، اس نے آپ کے لیے پورا راستہ کھول دیا، آسان کر دیا۔ ایمان کے مسئلے کے اندر کوئی بھی اشکال ہوگا، آپ اس پر پرکھ کر اس کا جواب آرام سے دے سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ حَقِيقَةَ مَعْنَى التَّصْدِيقِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الشَّرْعِ۔ اب یہاں سے شارح جو ہے ایمان کی شرعی تعریف کہہ دیں یا اصطلاحی تعریف کہہ دیں، وہ بیان فرماتے ہیں۔ کہہ رہے جب آپ حقیقت تصدیق کے حقیقی معنی آپ سمجھ گئے اور آپ کو معلوم ہو گئے، آپ کو یاد ہو گئے، تو اب یہ بات بھی سمجھے کہ ان الایمان فی الشرعی، یعنی شریعت میں اصطلاح میں ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ هو التصدیق بما جاء به من عند اللہ تعالی، وہ اس چیز کی تصدیق کرنا ہے جو کچھ وہ لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے، یعنی نبی جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اصطلاح میں۔ ای تصدیق النبی بالقلب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا بالقلب، دل کے ساتھ، کیونکہ تصدیق کا مقام دل ہے، زبان نہیں۔ بالقلب، دل کے ساتھ، فی جمیع ما علم بالضرورت، ان تمام چیزوں کو جن کا علم ضروری حاصل ہوا ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جن کا علم ضروری حاصل ہو گیا، یعنی علم یقینی حاصل ہو گیا۔ مجیئہ بہ من عند اللہ تعالی، کس چیز کا علم ضروری؟ یعنی ان تمام چیزوں کے متعلق علم ضروری، علم یقینی کس بات کا؟ اس بات کا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہیں۔ اجمالاً، اجمالاً یعنی اجمالی طور پر تصدیق کرنا۔ یہ اجمالی تصدیق ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے لائے ہیں میں ان سب پر ایمان رکھتا ہوں، تو یہ اجمالی تصدیق ہوئی۔ پھر نماز، اس کی الگ تصدیق، روزے کی الگ تصدیق، زکوٰۃ کی الگ تصدیق، اور حلال و حرام کی الگ تصدیق، اسی طرح حج کی الگ تصدیق، اور جو کام ہے حلال تجارت ہے اس کی الگ تصدیق وغیرہ وغیرہ، ان کی پھر الگ الگ وہ تصدیق جو ہے تفصیلی تصدیق ہے۔ وہ کیا ہے؟ تفصیلی تصدیق ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایمان کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی اجمالی تصدیق کرنا، یعنی یہ کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، یہ کلام مخلوق نہیں بلکہ کلام خالق ہے۔ یہ تصدیق کرنا یہ ایمان شرعی کی، ایمان اصطلاحی کی تعریف ہے۔ آگئی سمجھ میں؟ فَإِنَّهُ كَافٍ فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ ایمان کی جو ذمہ داری ہر انسان پر ضروری ہے، ایمان لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یعنی ایمان لانے کی جو ذمہ داری ہر مسلمان پر ضروری ہے، تو یہ اجمالی تصدیق اس ذمہ داری سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اجمالی تصدیق اس ذمہ داری سے نکلنے کے لیے کافی ہے، یعنی اجمالی تصدیق جب کر لی جائے گی تو وہ ذمہ داری جو انسان کے ذمہ تھی، ہر انسان کے ذمہ تھی، وہ اس کے ذمے سے پھر یہ فریضہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ یعنی یوں کہا جائے گا کہ اس نے ایمان لانے کی جو اس پر ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری اس نے پوری کر لی، ایمان لانے کی جو اس پر ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری
پوری کر لی ہے، اب یہ مومن ہو گیا ہے، ایمان والا، مومن ایمان والا شمار ہو گیا اور مومن اور ایمان والا کہلائے گا، کافر اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سب کو آ رہی ہے؟ جی کافن، یہ کافی ہے، فی الخروجی نکلنے میں، عن عہدۃ الایمانی، ایمان لانے کی ذمہ داری سے، یعنی ایمان لانے کی ذمہ داری سے بندہ جب ہی نکلے گا نا جب ایمان لائے گا، ایمان لائے بغیر تو نہیں نکل سکتا نا، ایمان لائے بغیر ذمہ داری سے نکل سکتا ہے؟ بھائی مثال کے طور پہ آپ کے ذمے پڑھائی کرنا ہے، یہاں پر جو آئی ہیں آپ کے ذمے کیا پڑھائی کرنا ہے، تو آپ کیا پڑھائی کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صفائی کرنے سے نکل جائے گی؟ بلکہ جب آپ پڑھائی کریں گی جب ہی اس ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہوں گی، اس ذمہ داری سے نکلیں گی۔ تو یہی بات ہے یہاں پر، یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ آگے سب کو سمجھ میں؟ وَلَا تُنْحَطُّ دَرَجَتَهُ عَنِ الْإِيمَانِ التَّفْصِيلِيِّ، فرمایا کہ ایمان تفصیلی سے اس کا درجہ کم نہیں ہے، ایمان تفصیلی سے اس کا درجہ، ہاں شارح یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ یعنی ایمان اجمالی ایمان کا درجہ تفصیلی ایمان سے کم ہوگا، شارح فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان اجمالی کا درجہ ایمان تفصیلی سے کم نہیں ہے۔ وَلَا تَنْحَطُّ دَرَجَتَهُ، یعنی کم نہیں ہوگا، گرے گا نہیں اس کا درجہ، یعنی ایمان اجمالی کا درجہ، عن الایمان التفصیلی، ایمان تفصیلی سے، ٹھیک ہے۔ ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایمان تفصیلی کیا ہے بتا دیا نا میں نے، آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایمان تفصیلی سمجھ میں آ گیا؟ چلیں دوبارہ بتا دیتا ہوں میں۔ بھائی ایمان تفصیلی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی، ہم لوگوں پر یعنی نمازیں فرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے رمضان کے، تو اس رمضان کے روزوں پر اس کے فرض ہونے پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 7.5 تولہ چاندی ہو یعنی صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایک ایک چیز پر ایمان لانا یہ ایمان تفصیلی ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ ایمان اجمالی کا درجہ ایمان تفصیلی سے کم نہیں ہے، بلکہ دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں فالمشرک المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا الا بحسب اللغة دون الشرع لإخلاله بالتوحید۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص مشرک ہے، ایک شخص مشرک ہے لیکن وہ وجود ثانیہ کا بھی قائل ہے، وہ وجود ثانیہ کا قائل ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو جس کے مثل کوئی ذات نہیں، اس کائنات کو بنانے والی چلانے والی ذات ہے۔ مشرک اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پھر جب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کے صفات کے ثانیہ کے جو صفات ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے وہ، کہ اس کائنات کو جو بنانے والا ہے وہ اس کا وہ واجب الوجود ہے، وہ مختار کل ہے، اس طرح کی وہ صفات کا بھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہے تو مشرک، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے خود کو بھی سجدہ کر رہا ہے فلاں فلاں، تو اب ایسے مشرک کو مومن کہیں گے یا نہیں؟ ایسے مشرک کو شارح فرماتے لغوی اعتبار سے مومن ہوگا، شرعی اعتبار سے مومن نہیں ہوگا۔
لغوی اعتبار سے تو مومن ہوگا، وہ شرعی اعتبار سے مومن نہیں ہوگا، اور لغوی اعتبار سے مومن ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ نجات کا مدار شرعی اعتبار سے مومن ہونے پر ہے۔ نجات آخرت کا فائدہ شرعی اعتبار سے مومن ہونے پر ہے، لغوی اعتبار سے مومن ہونے پر نہیں، کیونکہ لغوی اعتبار سے مومن کا مطلب کیا ہے کہ ماننا۔ تو ماننا تو پایا گیا، ماننا تو ہے پایا گیا۔ شرعی اعتبار سے کیوں نہیں ہے؟ شرعی اعتبار سے اس لیے نہیں ہے کہ نبی جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کے اندر توحید بھی داخل ہے، اس کے اندر توحید بھی داخل ہے، جبکہ یہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے، جبکہ یہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یعنی نبی جو کچھ اللہ کے پاس سے لائے ہیں اس کے اندر توحید بھی داخل ہے، اور یہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ثانی کے وجود کا تصدیق کر رہا ہے، بھلے اس کے صفات کی تصدیق کر رہا ہے، مگر چونکہ ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے یہ، اور تو اس وجہ سے یہ شرعی اعتبار سے مومن نہیں ہوگا۔ اور نجات آخرت کا مدار جو ہے وہ جو شرعی تعریف بیان کی ہے اس مومن کی ہے، لغوی اعتبار سے وہ مومن کی نجات آخرت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وہ لغوی اعتبار سے تو اس کو مومن کہہ سکتے ہیں، بھلے کہ تصدیق کر رہا ہے، پائی جا رہی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں ہے۔ لِإِخْلَالِهِ بِالتَّوْحِيدِ، اس لیے کہ توحید کا خلل واقع ہو رہا ہے، یعنی توحید نہیں پائی جا رہی، یا یوں کہتے ہیں لِإِخْلَالِهِ بِالتَّوْحِيدِ کا ترجمہ یوں اگر کر دیں کہ توحید کا جو مقام ہے وہ خالی ہے، کیونکہ اس کے اوپر شرک بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ شرک آگے بیٹھا ہوا ہے، مقام توحید خالی ہے۔ اس مقام توحید کے خالی ہونے کی وجہ سے وہ شرعی مومن نہیں کہلائے گا۔ اچھا، هو التصدیق بما جاء به من عند اللہ سے امام شارح علامہ طباطبایی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کی عبارت جو ہے عمر النصفی کی جو عبارت ہے ماتن کی، اس سے اشارہ ہے ایمان کے متعلق جو مختلف مذاہب ہیں، ایمان کی تعریف کے متعلق جو مختلف مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ماتریدیہ کا مسلک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق قلبی ہے، یعنی اگر تصدیق قلبی پائی جائے گی بما جاء به من عند اللہ، جو کچھ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، جب اس کی تصدیق یعنی تصدیق قلبی پائی جائے گی تو شارح فرماتے ماتن کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ماتریدیہ کے نزدیک یہی ہے کہ یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے، اور ایمان کی تعریف یہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور فرماتے ہیں کہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں بھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ مشرک ہیں، مگر وہ مشرک ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان رکھ رہے ہیں مگر ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں۔ توحید جو تصدیق اور ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، وہ توحید ان کے اندر نہیں پائی جا رہی، اور ایمان کا سب سے بڑا اور پہلا حصہ توحید ہے۔ لہذا اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر۔ آگے فرماتے ہیں وَالْإِقْرَارُ بِهِ، اور اس کا اقرار کرنا، یعنی جو کچھ نبی اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اور اس کا اقرار کرنا، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا، ہاں دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ ای باللسانی، اب یہاں سے ترتیب کے ساتھ پانچوں مذاہب بیان ہوں گے ایمان کے متعلق۔ پہلا مذہب ایمان کے متعلق یہ بتایا ای باللسانی، یعنی زبان سے
اقرار بھی کرنا ہے۔ یعنی ایمان کے متعلق ایمان شرعی کی تعریف میں جو مذہب ہے اس میں پہلا مذہب یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کو۔ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان جب دونوں پائے جائیں گے، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس پر ایمان رکھنا، اس کو اس کی تصدیق کرنا دل سے اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ پہلا مذہب ہے ایمان کی تعریف کے بارے میں۔ اور یہ مذہب ہے شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی۔ شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی رحمہم اللہ کا، ان دونوں کا یہ مسلک ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان۔ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، یہ پہلا مذہب ایمان کے متعلق ہے۔ اور یہ تعریف کس کی ہے، کس کے نزدیک ہے ایمان کی؟ شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی۔ شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے، لیکن اس میں بھی تصدیق قلبی رکن اعظم ہے۔ تصدیق قلبی ایمان کا رکن اعظم ہے، یعنی ایسا رکن ہے، تصدیق قلبی ایمان کا ایسا رکن ہے کہ جو ایمان کے موجود ہوتے ہوئے سقوط کا احتمال نہیں رکھتا۔ یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اگر تصدیق قلبی ساقط ہو پھر بھی اقرار باللسان موجود ہونے کی صورت میں یہ ایمان مومن کہلائے گا، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اقرار باللسان یہ ایسا رکن ہے ایمان کا جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے، جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ یعنی کبھی اگر اقرار باللسان ساقط ہو، یعنی اقرار باللسان نہ پایا جا رہا ہو، تصدیق قلبی موجود ہو، تو فخر الاسلام بزدوی شمس الائمہ سرخسی دونوں فرماتے ہیں کہ ایمان پھر بھی پایا جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک ایمان کے دو رکن ہیں، ایمان کے دو رکن ہیں، ایک تصدیق قلبی اور ایک اقرار باللسان۔ لیکن وہ کہتے ہیں تصدیق قلبی ایسا رکن ہے جو کبھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ ساقط نہیں ہو سکتا کا مطلب یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تصدیق قلبی ساقط ہو اور پھر بھی اس کو مومن کہا جائے، پھر بھی یوں کہا جائے کہ ایمان موجود ہے۔ یعنی ایمان کے موجود ہونے کے حالت میں تصدیق قلبی ساقط نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایمان کے موجود ہونے کی صورت میں اقرار باللسان ساقط ہو سکتا ہے، جیسے حالت اکراہ کے اندر مجبور کر دیا گیا کسی کو کلمہ کفر بکنے پر، تو اب یہاں پر یا ایسا مجبور کر دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ زبان سے ایمان کا اقرار نہ کرے، ایسا مجبور ہو گیا کہیں، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایمان پھر بھی پایا جائے گا ان دونوں حضرات کے نزدیک۔ کہتے ہیں الا ان تصدیق رکن لا يحتمل السقوط اصلا، لیکن تصدیق ایسا رکن ہے جو اصلاً سقوط کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی وہ ایمان کے موجود ہونے کی صورت میں تصدیق ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والاقرار قد يحتمل كما في حالة الاکراہ، اور رہی بات اقرار باللسان کی تو وہ سقوط کا احتمال رکھتا ہے، یعنی ایمان کے موجود ہونے کے صورت میں اقرار باللسان سقوط کا احتمال رکھتا ہے کہ وہ اگر نہ پایا جائے تو بھی ایمان پایا جائے گا، جیسا کہ حالت اکراہ کے اندر۔ اب آگے اس تعریف پر ایک اعتراض اور جواب ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔